اصل میں محرم ایک فکر ہے، محرم ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ اہل البیت نے ہمیں زندگی کیا دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف عاشورہ کا دن ہے، اہل البیت کے اوپر آزمائش ہے، بڑے لوگوں میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن سجدوں کا جب وقت آیا ہے تو انہوں نے سجدے نہیں چھوڑے۔ یہ ایک پیغام ہے اور زندگی کا۔ محرم ایک زندگی، ایک سوچ، ایک فلسفہ دے کر گیا کہ ہمیں اللہ سے مانگنا کیسے آئے، اللہ سے جڑنا کیسے آئے، اللہ کے خزانوں سے لینا کیسے آئے، اور اللہ کے خزانوں کے ساتھ جو اللہ کے خزانوں نے وعدے رکھے ہیں، اللہ نے خزانوں کے ساتھ ان وعدوں پہ یقین کیسے آئے۔ اس میں ایک چیز عرض کروں گا، وہ یہ عرض کروں گا کہ ایک لفظ ہے اللہم لک الحمد کما انت اہلہ۔ حضرت امام رضا سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان سے یہ بات منقول ہے کہ ایک شخص آیا، اس کے کپڑے بالکل پھٹے ہوئے اور زبوں حالی کی انتہا، فاقہ، ہڈیاں، آنکھیں اندر دھنسی ہوئیں، اور اس کے لب تھوڑے سے ہلتے تھے، نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، اور اس کا بیٹا اسے گدھے پہ اٹھا کے لے آیا اور شیخ کی خدمت میں آ کے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس آٹا ہے؟ یہ آٹا ہوتا تو میں کھانا لیتا۔ جس کو آٹا ملے تو وہ آٹے پہ کرے، جس کو آٹا نہ ملے تو وہ آٹے کا تصور ہی کر لے۔ یعنی آج ہمارے پاس ہمارا غریب سے غریب بھی وہ اس نہیں ہے کہ وہ تصور میں آئے، غریب سے غریب کے پاس بھی ضروریات زندگی ہیں۔ آج ہمارا غریب سے غریب ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ اس کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ تو فرمایا ایسا کرو، 3 مٹھیاں آٹا لے لو، 3 مٹھیاں آٹا لے کر اسے پانی میں گونتے جاؤ اور یہی لفظ پڑھتے جاؤ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ۔ اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ پاک، جتنی تیری محبتیں، جتنی تیری تعریفیں، جتنی تو تعریفوں کا اہل ہے، میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے احاطہ قدرت میں نہیں ہے کہ میں ان تعریفوں کو بیان کروں، اور میرے بس میں نہیں ہے۔ اے اللہ تو اپنی تعریف کو تو جانے۔ ہاں ایک یہ ہے، مجھے اس تعریف کی برکت سے جتنی تیری تعریف کی ہے، جتنا تو اہل ہے اور جتنی تیری عظمتیں ہیں، اے اللہ اس کی برکت سے میرے کام بنا دے۔ آپ دنیا والوں میں ایک بندے کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو تعریف میں کہتے ہیں جناب آپ کی تعریف میں نہیں کر سکتا، آپ تو بہت عظیم سے عظیم تر ہیں، تو سمجھ لے اس کی ساری تعریفوں کی آپ نے انتہا کر دی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ۔ اس کو فرمایا کثرت سے پڑھ اور آٹا گوندھ، اور آٹا گوندنے کے بعد اس کی گولیاں بنا اور ہر گولی پہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اللہم لک اس کو پرندوں کو ڈال دے۔ چند دن چند ہفتے یہ عمل کر۔ اس نے کیا، اور اس کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ سفر میں حج پہ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک بہت بڑا لشکر ہے، آدمی ہیں، لوگ ہیں۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا یہ مصر کا ایک سردار ہے اور اس کا یہ لشکر ہے، اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور آپ کی قدم بوسی چاہتا ہے اور آپ کو پرانا جاننے والا ہے۔ آپ حیران ہوئے، کون سردار؟ آج تک تو مجھے نہیں ملا۔ جب دیکھا تو اس کی شکل دیکھی تو کچھ پہچان ہوئی، لیکن اس نے کہا میں وہی شخص ہوں جو زبوں حالی اور پریشان حال میں آپ کی خدمت میں ایک مریل گدھے پہ آیا تھا کہ میں خود تو کھا نہیں سکتا، گدھے کو کیسے کھلاتا۔ آج وہی ہوں، اور جب سے ہی آپ نے یہ عمل بتایا تو میرے اندر ایک قدرت کا نظام چلا ہے، اور اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، اور میرے مسائل حل ہوئے ہیں، اور میری مشکلیں دور ہوئی ہیں۔ یہ سارا لشکر میری آل اولاد کا بھی ہے، میرے خدام کا بھی ہے، میرے محافظوں کا بھی ہے، اور میرے سارے کے سارے پیادہ چلنے والے، یہ سارا وہی لشکر ہے۔ تو یہ عمل اس مہینے کے حوالے سے بہت طاقتور عمل۔